نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہفتہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے بزم عنایت کی جانب سے آج کی بارونت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ نہایت توجہ اور عشق و محبت سے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل سبحان الله ترميهم بحجارة من سجيل سبحان الله فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد فیضان عنایت زندہ باد آستانہ علیہ طہا شریف زندہ باد آستانہ علیہ کرما والا شریف زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد آستانہ علیہ مدینہ شریف زندہ باد صلو علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں جند جان
جان مٹھل مدنی من تھا تو وار دیا میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے گلدستے دروداں دے گلدستے دروداں دے دربار تو بار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیاں تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی تاثیر تکلم دی تاثیر ترنم دی زہرا دے میں بابا دی گفتار تو بار دیاں زہرا دے میں بابا دی گفتار تو بار دیاں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو بار دیاں جند جان مٹھل مدنی من تھا تو بار دیاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا وسیلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دیوانے جو بھی منگ دے اقرار دیتے ہیں دیوانے جو بھی بگڑے اقرار دیتے ہیں کرم کر دے نجس ویلے کرم کر دے نجس ویلے او مسئلہ تار دے دینے دیوانے جو بھی بھگ دینے شاہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی بھگ دینے میرے سرکار دے دینے جدوں بے وفا دنیا منو اکھیاں وکھاؤندی ہے جدوں بے وفا دنیا منو اکھیاں وکھاؤندی ہے دلا سے پیار دے مینو دلا سے پیار دے مینو میرے غمخار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دے دے شاہ ابرار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دے دے میرے سرکار دے دینے
رب دی نبی دینا تو وک جانے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو وک جانے دیوانے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او کچھ بھی کول نہیں رکھ دے او سب کچھ وار دے 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 دیوانے جو بھی منگ دے دے چاہے ابرار دے 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 دیوانے جو بھی منگ دے دے میرے سرکار دے 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 علی حیدر دے بچیاں دے ملج پالی تو صدقے جا علی حیدر دے بچیاں دے ملج پالی تو صدقے جا کوئی ایک بار منگدا ہے کوئی ایک بار منگدا ہے او سو سو بار دے دے لے دیوانے جو بھی منگ دے دے چاہے ابرار دے دے لے دیوانے جو بھی منگ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حج سکھ بکران دیوہ دیری کیوں دل لڑے اداس گنیری حج سکھ متران دیوہ دیری کیوں دل دی اداس گنیری لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تیرا بلی میں شان آکھا جس شان تو شالا سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
چمکے لاٹ نورانی کہ مکھ چل بدر شاسانی متھے چمکے لاٹ نورانی کلی زلف تے اکھ مستانی کلی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مدھ بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دو ابرو پاس مثال دی سو تے عشق بجو مینو تیر چوبن کہ دو ابرو پاس مثال دی سو تے عشق بجو مینو تیر چوبن لبا سرخ آکھاں کے لالے عمل ہاں چٹے دند موتی دیا ہن لڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتنے مہر تیری سنا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ رکھی کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متران دی وحدیری کیوں دلڑی اداس گنیری گلوں وچ گلوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ
پاک پڑھ دو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے تو یہ ہے اس لیے نعت نبی ہم لگتی ہے اور وصف آئینہ ہے خود آئینہ گر کی توصیف حمد لکھنی ہو تو آمد کا سراپا دیکھو اس لیے نعت نبی حمد خدا لگتی ہے پہنچے جنت میں تو سب اہل نظر کہنے لگے پہنچے جنت میں تو سب اہل نظر کہنے لگے ہم نہ کہتے تھے کہ طیبہ کی فضا لگتی ہے ہم نہ کہتے تھے کہ طیبہ کی فضا لگتی ہے پہنچے سب اہل نظر کہنے لگے ہم نہ کہتے تھے کہ طیبہ کی فضا لگتی ہے ہم نہ کہتے تھے کہ طیبہ کی فضا لگتی ہے اور ہے غلام کا صحن چمن میں نالا اور ہے غلام کا صحن چمن میں نالا یہ کسی کو لگتی ہے یہ کسی کو کی نوا لگتی ہے زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے چاندنی اجالوں کی ضیا لگتی ہے صلی
گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ روندیاں نے ڈاڈا غریب آقا پلے کوئی زر نہیں ڈاڈا غریب آقا پلے کوئی زر نہیں دکھے میں آواں نال میرے پر نہیں تے زمانے دیاں مصیبتاں ڈالیا مینوں تے زمانے دیاں مصیبتاں ڈالیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ روندیاں نے ساڈا تے ضروری ہوئی دین تے ایمان ساڈا تے ضروری ہوئی دین تے ایمان پیارے کملی والے دا عبادتاں دی جان اور ستے گلاں تے کسے تے کہانیاں اور ستے گلاں تے کسے تے کہانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں توجہ رکھو باب ایک بڑی خوبصورت اس میں دعا ہے اور ساڈا یہ تجربہ ہے اور ایمان بھی ہے کہ ایسی محفل دے وچ بندہ جیڑا دلوں پڑھدا ہے نا سرکار انہوں مدینے بلا لیندے سبحان اللہ باقی جڑے مصرے نے وہ تے انہاں ہی پڑھنے نے تے سد لو مدینے آقا کرو مہربانی ہے سارے رل کے پڑھیا یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ روندیاں نے ساری کائنات دا خزینہ مل گیا ساری کائنات دا خزینہ مل گیا اللہ کی سو جنہاں نوں مدینہ مل
जालियां दे कोल बैठी मौजां न माणियां जालियां दे कोल बैठी मौजां न माणियां सद लो मदीने आका करो मेहरबानियां याद विच रोंदियां ने अखियां ने माणियां याद विच रोंदियां ने अखियां ने माणियां सद लो मदीने आका करो جب مسجد نبوی انوار نظر آئے جب مسجد نبوی نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بس یاد رہا اتنا
منظر ہو گیا منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کرما والے شرما والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا رسول اللہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلاں یا
नजराने कल्ला या रसूल अल्लाह या की नजराने कल्ला या रसूल अल्लाह कराम तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह जिन्हां तेरी उल्फत दा कदे पानी नहीं मिलिया जिन्हां तेरी उल्फत दा कदे पानी नहीं मिलिया सुख जाने दिलां दियां वल्लां या रसूल अल्लाह सुख जाने दिलां दियां वल्लां या रसूल अल्लाह कराम तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं मारा खा खा के बिलाला का दाना लैंदा सी काबे दी छत ते खड़ा हो के कहदा सी यार लई मारज खाए ते कमी रहंदी नहीं यार लई मारज खाए ते कमी रहंदी सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं नारा तकबीर अल्लाह अकबर या
وفادار تو صدقے جائیے آقا دے یار تے حبدار تو صدقے جائیے ٹکڑے پنج تن دے کھائیے دے کمی رہندی نہیں ٹکڑے پنج تن دے کھائیے دے کمی رہندی نہیں گفت سرکار لگائیے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے دے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائیے دے کمی رہندی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بھی بلانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ بن دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے میرے سب عزیز چھوٹے سب یار بھی تو روٹھے کہیں تم نہ روٹھ جانا کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے حبیب جلد آنا اے حبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے عشق تو داغ لڑے پر عشق نے میرے
تو داد لڑے پر عشق نے میری رسائی لٹ لے عشق تے لٹی دا ولی پیغمبرانو تے کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی ہدے تیرا کی لٹیا اے بھلے شاہ ایسے عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی ایسے عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی اگ تے عشق دا فرق کے پوچھنے اتے عشق دا سیک ودیرا اگ تے عشق دا فرق کے پوچھنے اتے عشق دا سیک ودیرا اگ تے ساڑے ککھ تے کانے اتے عشق سڑے دل میرا اتے عشق سڑے دل میرا تے اگ دا درو نیت پانی اتے عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ نہیں اڑندا اور جتھے ہو دے عشق دا ڈیرا اور جتھے ہو دے عشق دا ڈیرا تکبیر
کرم والیاں دے ڈنکے بجدے رہن گے کرم والیاں دے ڈنکے بجدے رہن گے او کرم والیاں دے نادے او کرم والیاں دے دیوے او بلدے رہن گے کرم والیاں دے ڈنکے بجدے رہن گے کرم والیاں دے ڈنکے بجدے رہن گے او کرم والیاں دے ڈنکے میرے پیر دا لنگر جاری کرے ہر کوئی شکر گزارے میرے پیر دا لنگر جاری ہر کوئی کرے شکر گزارے میرے پیراں دے لنگر جاری او چل دے رہن گے کرم والیاں دے نادے او کرم والیاں دے نادے او کرم والیاں دے دیوے او بلدے رہن گے کرم والیاں دے ڈنکے او بجدے رہن گے او کرم والیاں دے ڈنکے کرما والے کرما والے کرما والے کرما والے او جیوے پیری عمر عثمان جیوے پیری عمر عثمان پیانائے دی اچھی شان جیوے پیری عمر عثمان پیانائے دی اچھی شان او پیانائے دی اچھی شان کرم والیاں دے نعرے کرم والیاں دے نعرے لگ دے رہن گے کرم والیاں دے نعرے لگ دے رہن گے کرم والیاں دے ڈنکے تیرے جیڑے رنگے تیرے جیڑے رنگے تیرے مستم پتنگے تیرے جیڑے رنگے تیرے مستم پتنگے تیرے مستم پتنگے تجھے پروانے انت عشق دے پروانے او جل دے رہن گے انت تجھے پروانے او جل دے رہن گے او کرم والیاں دے نادے او کرم والیاں دے نادے او کرم والیاں دے دیوے او بلدے رہن گے کرم والیاں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کرما والے شرما والے صاحبزادہ پیر رضا المصطفیٰ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ درود پاک پڑھنا
कमरे के अंदर बैठे हैं उनसे भी इल्तिमास है कि वो भी दुरूद पाक पढ़ दें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका वाला हर वो घर की निस्बत से गरीब खाना का कि जिस घर में जिक्र आले गरीब रहते हैं वो घर दुआ करता हूँ घर पर मज़ीद और अल्हम्दुलिल्लाह के लिए मेरी दुआ है कि जिस घर से आप आए हैं आप जरा खड़े मोहम्मद इंशाअल्लाह बाद के साथ तो हमारी जिंदगी में हमारे काम आए और आज की बात अहबाब को इल्म ही है लेकिन मैं उसको रिपीट करना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज्यादा दरूद पाक पढ़ा जाए उतना ही दरूद पढ़ने वाले को हुजूर का कुर्ब अता होता। अगर तो आप ये समझते हैं कि हम नबी पाक की महफिल में आए हैं आपस की बातें नहीं करनी बल्कि उसकी बात करने आए हैं जिसकी बात खुद खुदा करता है। अदब से बैठे बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अदब वाले हैं एहतराम वाले हैं। रब्बे कायनात ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों की ये निशानी है कि जहां वो दीगर हैं ईमान से खर्च करते हैं तो अब जो समझ ले कि उसका तार आज खर्च किया है हमारी पहले भी महफिल होती है अहबाब खर्च करते हैं। क्या शान है उस घराने की कि अगर कोई अपने घर में अल्लाह के नाम पर खर्च करता है तो अपने ईमान का इजहार करता है। मैं कहना ये चाहता हूँ उस घराने की अजमत कितनी होगी उस घराने की शान कितनी होगी से ईमान मिलता है अरबो अजम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम अपने घरों में रहते हैं हम खर्च करते हैं इजहार होता है और मुस्तफा ईमान है जहां से ईमान घराना कैसा आया पेंडू कहते हैं देखा उसने कि दो पहाड़ियों के दरमियान जब उसने देखा दो पहाड़ों के दरमियान तो उसने किसी ने बताया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैं सामने बैठे हैं हुजूर आया और आग है कि आपकी हैं पैगंबर ने फरमाया ये बकरियां आप सरकारी सोच पहाड़ जितनी बकरी अता करता हूँ मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कि सबसे आला तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु हज़रत जी वकार नाम है कि एज यू विल सो जो बीजोगे अगर कोई एक नेकी करेगा अगर कोई गुनाह करेगा नबी की है ये भी मेरे मुस्तफा ही तो और क्या हमारे होंगे से रब की है समझ है आप सब से कोई किसी को क्या दे सकता है कोई किसी को कितना दे सकता है जिसके अबरू के इशारे से 7 जमीनों 7 आसमानों के बराबर 7 आसमानों 7 जमीनों के बराबर जिसके अबरू के इशारे से रब्बे कायनात उसके गुलाम को जन्नत अता फरमा रहा है। बताइए उसकी सखावत उसका अंदाज़े सखा उसकी अता को कोई तोड़ सकता है कोई लब खोल सकता है। मैं कुर्बान जाऊं मोहम्मद खुद भी सखी है
مصطفیٰ کا علی بھی سخی ہے، مصطفیٰ کی فاطمہ بھی سخی ہے، مصطفیٰ کا حسن بھی سخی ہے، مصطفیٰ کا حسین بھی سخی ہے۔ کوئی کائنات میں دکھاؤ تو ایسا کہ جو مصطفیٰ سے بڑھ کر ہو، جو علم میں بڑھ کر ہے، جو فضل میں بڑھ کر ہے، جو کمال میں بڑھ کر ہے، جو امامت میں سب سے اونچا، جو نبوت میں سب سے اونچا، جو رسالت میں سب سے اونچا، وہ بانٹنے میں بھی سب سے اونچا ہے، اور جب عطا کرتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں سرکار جتنا آپ نے عطا فرما دیا اتنا تو ہمارا دامن ہی نہیں تھا۔ قربان میں قربان میں ان کی بخشش پہ، مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ مصطفیٰ کریم کا در دولت ہے، کاشانہ نبوت کے اندر موجود ہے، ملکہ جنت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ مفسرہ قاریہ محدثہ فقیہہ حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں یہ گھرانہ کیسا سخی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اندر سے بی بی نے پوچھا کون ہے؟ عرض کی سائل ہوں، سائل ہوں، سوال لے کے آیا ہوں۔ اب بظاہر تو ایک چٹائی پر بیٹھنے والوں کے پاس کیا ہے، لیکن رب کائنات کی عطا سے بانٹتے کتنا ہے توجہ فرمائیے۔ گھر میں دیکھا کوئی شے نظر نہیں آئی، آپ نے اپنی چادر اتاری۔ کسی کے گھر میں ایسی مثال ہو تو پھر خاموش رہے کہ سائل آیا ہو، گھر میں کچھ نہ ہو، ماں نے چادر اتار کے دے دی ہو، نہ کل تھا نہ آج ہے۔ اگر ایسی مثال ہے تو وہ محمد کے گھر کی مثال ہے۔ چادر اتاری، کنیز کو دی کہ جاؤ شمعون یہودی کے پاس میری چادر لے جاؤ، اسے چادر دے کر اس کو اس کا عوض لے کے آؤ، ہدیہ لے کے آؤ، پیسے لے کے آؤ۔ وہ کنیز گئی یہودی کے پاس، یہودی کا نام تھا شمعون۔ اس نے چادر کو دیکھا، بے شمار چادریں دیکھی تھی، یہ کاروبار تھا ان کا، بے شمار اس نے چادریں دیکھی تھی، بس فاطمہ الزہرا کی چادر کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگے چادر لے کے آئے ہو، کس کی چادر ہے؟ کہا رسول زادی کی چادر ہے، مصطفیٰ کی شہزادی کی چادر ہے۔ توجہ فرمائیے، کیوں بھیجی ہے؟ جی آپ یہ چادر رکھ لیں، اس کے پیسے دے دے یا اس کے حصے کا اناج غلہ دے دے۔ ان کے دروازے پر اس وقت ایک سائل کھڑا ہے، ان کے دروازے پر اس وقت ایک منگتا کھڑا ہے۔ یہ بات تو علیحدہ بات ہے، میں اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں، میں تو اس سائل کو بھی سلام کرتا ہوں جسے مانگنے کے لیے محمد کا دروازہ ملا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، شمعون کہتے ٹھہرو، چادر کی بابت بات بعد میں کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کنیز کھڑی ہو گئی، شمعون گھر کے اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور آ کے کہنے لگا
کہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، سبحان اللہ، اور محمد اللہ کے برحق رسول ہیں، نبی ہے، محمد اللہ کے بندہ خاص ہیں۔ کنیز کہنے لگی گھر کے اندر کیا لینے گئے تھے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہماری پرانی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، میں اپنے گھر کے اندر اس لیے گیا کہ میں جا کے اس پرانی کتاب کا مطالعہ کروں، تو میری پرانی کتاب میں لکھا ہے نبی آخر الزماں ہوگا، اس کی ایک صاحبزادی کے دروازے پر ایک سائل سوال کرے گا، وہ اپنے سر کی چادر کا عوض لینے کے لیے اس چادر کو دکان پر بھیج دے گی۔ وہ جس کی بیٹی ہے وہ نبی برحق ہے۔ کہنے لگا میری پرانی کتاب نے بتا دیا ہے محمد کا خدا بھی سچا ہے اور خدا کا مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی سالوں کی تبلیغ سے کسی کے دل پر اثر نہیں ہوتا، اور یہ گھرانہ ایسا ہے چادر سامنے آ جائے ایمان مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اب ذرا سوچئے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ نے باہر قرآن بھیجا تھا، باہر نماز کا پیغام بھیجا تھا، روزے کا حکم بھیجا تھا کہ قرآن کا واسطہ دے دو، نماز کے لیے دے دو، روزے کے لیے دے دو۔ کیا بھیجا تھا؟ چادر بھیجی تھی۔ چادر کا شرف کیا تھا؟ وہ سیدہ کے سر سے لگی۔ توجہ فرمائیے، چادر کا شرف کیا تھا کہ چادر سیدہ کے بولیے سر پر لگی۔ ارے جس کے بدن سے یہ دھاگے ترتیب پا کر مس کر جائے وہ دھاگے ایمان دیتے ہیں، وہ دھاگے ایمان دیتے ہیں۔ اس بی بی کے اپنے وجود اطہر کی کیا شان ہوگی، اور جس کے نکاح میں ہے اس کی کیا شان ہوگی جسے محمد نے کل ایمان کہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ سخی گھرانہ ہے۔ امام حسن بھی سخی، امام حسین بھی سخی ہے۔ امام حسن کو وقت کی جو بادشاہت تھی اس سے جتنا بھی وظیفہ ملتا تھا سب کا سب بانٹ دیتے تھے، سب کا سب بانٹ دیتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدینے سے باہر نکلے، چلتے چلتے ایک باغ میں آئے۔ نظرہ تھوڑا سا کھڑا ہو جاؤں بھائی، اس لیے کہ ایک محفل میں دو محفلیں لگی ہوئی ہیں، ایسا کام نہیں چلے گا، بڑی مہربانی۔ توجہ فرمائیے، امام حسین گھر سے باہر نکلے، چلتے چلتے ایک باغ میں آئے۔ باغ کے قریب آئے تو دیکھا ایک غلام بیٹھا ہے، اور غلام کو اس کے مالک نے جو روٹی دی ہے نا، اس غلام کے پاس ایک کتا بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ غلام ایک لقمہ توڑتا ہے، کتے کو کھلاتا ہے۔
ایک لقمہ توڑتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے. غلام کا اپنا بزنس تو نہیں ہے نا, بولیے اپنا کاروبار تو نہیں ہے نا, اپنا سرمایہ تو نہیں ہے نا. جو مالک ٹکر دے دیتا ہے وہی اس نے کھانا ہے نا. وہ اجرت بھی مانگ سکتا نہیں, وہ تنخواہ پہ بھی ہوتا نہیں. مالک نے اسے خرید لیا ہے. اب جو حصے کی روٹی آئی, ایک لقمہ خود کھاتا ہے, ایک لقمہ پاس بیٹھے کتے کو کھلاتا ہے. امام حسین نے دیکھا, قریب آئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ روٹی تو تجھے ملی ہے, کتے کو کیوں کھلا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی بھوکا ہے, میں بھی بھوکا ہوں. مجھے تو میرے حصے کی روٹی مل گئی, میں اپنے حصے سے اس کو روٹی دے رہا ہوں. امام حسین فرمانے لگے اچھا تو بتا کس کا غلام ہے؟ کہنے لگا یہ جو باغ نظر آ رہا ہے اس کا مالک میرا بھی مالک ہے. فرمانے لگے وہ مالک اس وقت کہاں ہے؟ کہنے لگا حضور وہ اس وقت باغ کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام چلتے ہوئے اس مالک کے پاس گئے. وہ غلام تیرا ہے؟ کہنے لگا میرا ہے. کہا وہ کتا بھی تیرا ہے؟ کہنے لگا میرا ہے. حسین نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنے سرمایہ کو باہر نکالا. ارشاد فرمایا کتا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچ دیتا ہوں. کہا کہ غلام بیچو گے؟ اس نے کہا بیچ دیتا ہوں. کہا باغ بیچو گے؟ اس نے کہا بیچ دیتا ہوں. سب سودے ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے اس کو رقم ادا کی. واپس آئے, غلام وہیں بیٹھا تھا, کتا بھی وہیں بیٹھا تھا. آپ فرمانے لگے اوے اے اللہ کے بندے سن, یہ کتا بھی آزاد ہے, آج سے تیرا تو بھی آزاد ہے, اور یہ باغ بھی میں نے خرید کے تجھے ہی عطا کر دیا. ينفقون, اللہ کے دیے ہوئے سے یہ خرچ کرتے ہیں. یہ کیسا گھرانہ ہے؟ امام زین العابدین سبحان اللہ, سید سجاد جس جیسے سجدے کسی نے ادا نہ کیے. تشریف فرما ہے مدینے میں, اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا گلی سے ایک شخص گزرا, اسے بلایا. اس نے جب امام زین العابدین کے چہرے کی طرف دیکھا کانپ گیا, لرز اٹھا. آپ نے ملائمت سے فرمایا گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. خادموں سے عرض کی اس کو لباس بھی دو, اس کو کھانا بھی دو, جب تک رہنا چاہتا ہے اس کو رہائش بھی دو, اور ہاں اسے تکلیف نہ پہنچے. اب اس شخص کو خادم پکڑ کے لے گئے, بہترین لباس دیا, اچھے کھانے دیے, وافر پانی دیا, توجہ میری طرف, اچھی رہائش دی. اب وہ بولتا نہیں, جب بھی بیٹھتا ہے سر جھکا کے بیٹھتا ہے. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, چند دن گزرے, کہنے لگا اب مجھے اجازت. آنکھوں میں آنسو ہیں اس مہمان کے. کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ مہمان کہہ رہا ہے امام زین العابدین سے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا میں تو تجھے پہلی نگاہ میں ہی پہچان گیا تھا. تو وہ ہے جو کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر میرے پیاروں پر حملہ کرنے میں شریک تھا. تو وہ ہے جس نے میرے بابا پر قاتلانہ حملے کیے. تو اس فوج کا رکن ہے جس نے میرے شیر بھائی اکبر کو شہید کیا. تیرا تعلق یزیدی فوج سے ہے. اب وہ قدموں میں گرا, کہنے لگا ہاں حضور میں وہی ہوں.
हुजूर ये अनायत क्यों मुझ पर? लोग तो कातलों को छोड़ते नहीं, मुआफ नहीं करते। आपने रखा भी है, खाना भी दिया है, पानी भी दिया है, ज़ादे राह भी दिया है, और जाते हुए नवाज भी रहे हैं, कहा कुछ नहीं। फरमाया वो करबला थी, ये मदीना है, वहाँ तुम थे, यहाँ हम हैं। वो तुम्हारा सलूक था, ये मोहम्मद की आल का सलूक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। और रात मैंने एक बड़ा खूबसूरत वाकया सुना। हमारे दोस्त हैं, वो बयान कर रहे थे कि हुसैन पाक का जब काफिला जा रहा था ना, तो रास्ते में एक बुढ़िया का घर था। इमाम अली मुकाम का काफिला गुजर रहा है, वो माई वहां बैठी देख रही है कि एक के बाद एक गुजर रहा है। उसने पूछा कि ये काफिला किसका है? जवाब मिला, ये काफिला मदीने से चला है। कहाँ से चला है? मदीने से काफिला चला है। इस काफिले में कौन शामिल हैं? तो कहा गया कि इस काफिले की सरबराही आले रसूल कर रही है। माई ने कहा इस काफिले का कोई सरबराह है? कहा माई एक एक करके सब गुजर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हसीन होगा, जो सबसे ज्यादा सोना होगा, वही इस काफिले का सरबराह है। जब वो सोने की सवारी गुजरने लगी तो माई ने कहा रुक जाओ जरा, मेरी बात तो सुनते जाओ। वो सवार सवारी से उतरा, करीब आया और आके पूछा कि क्या काम है? उसने कहा कि मेरे घर में पानी नहीं है, मुझे दूर से पानी लाना पड़ता है, और वो पानी भी जायके में अच्छा नहीं है, जायके में कड़वा पानी है वो। कहा क्या चाहती हो? अर्ज की बता तो रही हूं क्या चाहती हूं। मेरे घर में पानी नहीं है, पानी की वजह से बहुत मुश्किल है। कहा बस इतना सा काम है। उस हसीन ने अपना नेजा पकड़ा, हवा में लहराया, लहरा के जमीन में उसको जो डाल के बाहर खींचा। कहा माई ले, मैं जा रहा हूं, पानी ठंडा भी होगा, पानी मीठा भी होगा, पानी ठंडा भी होगा, पानी मीठा भी होगा। चश्मा जारी हुआ, कहने लगी जरा बात तो सुनो, ऐ सबसे सोहने तुम कौन हो? कहा माई तुम्हारा काम हो गया ना, अब मुझे जाने दो। ऐसे में एक और कड़ियल जवान करीब आया और कहने लगा प्यारे इमाम चले, प्यारे इमाम चले। उस बुढ़िया ने उस आने वाले का बाजू पकड़ा और पूछा इस इमाम का नाम क्या है? कहा इसी को तो हुसैन कहते हैं, इसी को तो हुसैन कहते हैं। मैं कहता हूं कि पानी जिसके इशारे पर हाजिर हो जाए, तवज्जो फरमाइए, या तो तस्लीम ना कीजिए कि इनके पास इख्तियार नहीं था, इनके पास ताकत नहीं थी, इनके पास कुव्वत नहीं थी। जो लाल शेरे खुदा का हो, जो लाल शेरे खुदा का हो। तवज्जो कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम आए, मैं अपने अंदाज से बात करने वाला होता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम आए, क्या उनके आने से ईमान मुकम्मल हो गया था? हो गया था तो फिर नूह क्यों आए? हो गया था तो फिर इब्राहिम क्यों आए?
اگر وہاں ایمان کی تکمیل ہو گئی تھی تو یہ کیوں کہا تھا اس کو بھیج ربنا وبعث فیہم رسولا؟ اگر ایمان مکمل ہو گیا تھا تو پھر موسیٰ کیوں آئے، عیسیٰ کیوں آئے؟ ایمان کہاں مکمل ہوا ہے؟ توجہ ہے نا؟ ایمان کہاں مکمل ہوا ہے کہ جب رسالت مآب جناب محمد کریم کی نگاہ نے پورا فیض دیا اور علی نے پورا فیض لیا تو میرے رسول نے فرمایا اس کا چہرہ بھی دیکھو تو ایمان ہے، اس کا ہاتھ بھی دیکھو تو ایمان ہے، اس کی آنکھ بھی دیکھو تو ایمان ہے، اس کے رخسار دیکھو تو ایمان ہے، اس کے کان دیکھو تو ایمان ہے۔ آپ کی سبحان اللہ اس دور کی ذوق کی نہیں ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں، اس کا وجود دیکھو تو ایمان ہے۔ جس نے ایمان نگاہوں سے دیکھنا ہے حسنین کے باپ کو دیکھو، یہ ہے کل ایمان، علی ہے کل ایمان، پھر کہیے علی ہے کل ایمان۔ اور جہاں ایمان کل ہو، جہاں قوت کل ہو، جہاں جولانی پورے عروج پر ہو، جہاں کرامت اپنی معراج پر ہو، جہاں استقامت اپنے اوجے سریا پر ہو، وہاں حسین پانی مانگیں گے۔ میں پھر دلیل دیتا ہوں، حسین کے نانا کا کیا نام ہے؟ بولیے ثواب ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حسین کے نانا کا نام ہے، اور نانا کی شان کیا ہے؟ چاہے وہ اہل تشیع سے ہو، چاہے اہل سنت سے ہو، چاہے وہابی دیوبندی ہو، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد کریم جب باہر نکلتے تھے، دن کا وقت ہوتا تھا، حضور کے سر انور پر بادل حضور کے سر پر کیا آ جاتا تھا؟ بادل آ جاتے تھے۔ آیا کوئی چلتا ہو اس کے سر پہ بادل ساتھ چلتے ہیں؟ نہیں۔ وانا اولی محمد مصطفیٰ صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جمعہ کا دن ہے، ہمارے مال ہلاک ہو گئے۔ توجہ، ہمارے مال ہلاک ہو گئے، ہمارے پاس پینے کو بھی کچھ نہیں رہا، قحط پڑ گیا ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ آقا دعا کیجئے بارش آ جائے، دعا کیجئے بارش آ جائے۔ مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی، وہ انگلی اٹھے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ قوت نبوت والی انگلی حرکت میں آئی۔ سرکار دو عالم نے جب انگلی ایسے کی، ارشاد فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، بارش آ رہی ہے۔ ادھر اشارہ کیا، ادھر گنگور گھٹا اٹھی، اور ایسی جم کے برسی، ایسی جم کے برسی کہ رسول کی مجلس سے اٹھ کر جانے والے سوکھا بدن نہیں لے کر گئے۔ بارش برس رہی تھی، گھروں میں پہنچے، دن تھا جمعے کا، جمعے کو بھی بارش، ہفتے کو بھی بارش، اتوار کو بھی بارش، سوموار کو بھی بارش، منگل کو بھی بارش، بدھ کو بھی بارش، جمعرات کو بھی بارش، جمعے کو بھی بارش۔ بارش ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کبھی تو برستی ہے، کبھی تو رک جاتی ہے۔ رک جا نہ ذرا، کہتی ہے رکوں کیسے، محمد کے آرڈر سے آئی ہوئی وہ کہیں گے تو رکوں گی نا، میں بے ادب تھوڑی ہوں، میں
گستاخ تھوڑی ہوں. اللہ اکبر. رب کا کیا ہے؟ وہ بوندوں کی بارش ہٹا کے پتھروں کی شروع کر دے. میں ماننے والی ہوں. میں اپنا معیار اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتی ہوں. چلتے چلتے پھر جمعہ کا دن آ گیا. 8 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. پھر مجمع لگا. کون بیٹھا ہے؟ وہ جو شمع رسالت ہے. قریب کون ہے؟ وہ جو شمع رسالت کے بولیے پروانے ہیں. راوی کہتا ہے شاید پھر وہی شخص اٹھا جس نے کہا تھا کہ آقا بارش نہیں ہو رہی. کہا یا رسول اللہ اب بارش کی کثرت کی وجہ سے مال ہلاک ہو رہے ہیں. آقا کچھ کیجئے. سرکار نے پھر انگلی اٹھائی. کون سی انگلی؟ میرا مجدد کہتا ہے تیری انگلی اٹھ گئی. ماں کا کلیجہ چر گیا. ماں کسے کہتے ہیں؟ بولیے بولیے کسے کہتے ہیں؟ اندر سے بھی آواز آئے. اندر سے بھی آواز آئے. ماں کسے کہتے ہیں؟ تیری انگلی اٹھ گئی. ماں کا کلیجہ چر گیا. تیری مرضی پا گیا. سورج پھرا الٹے قدم. تیری انگلی اٹھ گئی. ماں کا کلیجہ چر گیا. میرے مصطفیٰ کی اعجاز نبوت والی انگلی دوبارہ اٹھی اور حضور نے ایسے انگلی مدینے کی فضا کے اوپر گھمائی اور کہا ہے بارش مدینے کو اب چھوڑ دے لیکن اردا گرد برستی رہے کیونکہ تو بھی رحمت ہے اور تو رحمت نہیں ٹھہرتی اگر رحمت للعالمین کا حکم نہیں مانتی. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جس رسول کے اشارے پر بادل آئے توجہ ہے نا, جس رسول کے اشارے پر بادل آ جائیں, جس رسول کے اشارے پر بارش ہو جائے, اس رسول کا حسین پانی سے محروم رہے نہیں. How it is possible? Impossible. بات یہ تھی جتنے بڑے تھے اتنا بڑا امتحان تھا. یہ تو خود ساقیے کوثر ہے, بے شک. یہ تو خود ساقیے کوثر ہے, بے شک. پھر سنو, سننا چاہتے ہو؟ ان کا تذکرہ کرتے رہنا ہی جنت کی ضمانت ہے نا, ان کی باتیں کرتے رہنا ہی جنت کا سندیسہ ہے. ہم کسی ایسے ویسے کی بات نہیں کر رہے جس کا جنت میں حکم چلنا ہے, جو جنت کا سردار ہے ہم اس کے تذکرے کر رہے ہیں. اب میرے رسول کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں. میں کسی خاص نتیجے پر گفتگو کو لے جا رہا ہوں. ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ نہیں کہا کہ جاؤ تیمم کرو, اپنا اپنا مسئلہ نکالو, قبلے کی طرف رخ کرو, 2 نفل پڑھو اور پڑھ کے کہو یا اللہ مدد. نہیں سمجھے آپ, نہیں سمجھے. میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اب بیٹھو اور کہو کہ یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. میرے رسول نے کہا کہ اگر تم ادھر پیاسے ہو تو ادھر بھی محمد ہے, محشر میں پیاسے ہوں گے ادھر بھی محمد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, آستانہ عالیہ مدینہ شریف. اب رسول چاہتے تو ایڑی مار دیتے.
اسماعیل کی ایڑی سے توجہ ہو میں بڑا جملہ دے رہا ہوں. واہ سبحان اللہ. اسماعیل کی ایڑی سے پانی نکلا یا نہ نکلا؟ اور اسماعیل ہی اگر کل ایمان ہوتا. واہ سبحان اللہ. کیا بات. توجہ ہے نا؟ توجہ میرے بھائیوں. اسماعیل کی ایڑی سے کیا نکلا؟ ماں نے دیکھا تو کہا زم 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 زم. اب چاہیے تو یہ تھا اسماعیل ہی اگر سب کچھ ہوتے تو ابراہیم ان کے بعد کسی اور کو نہ مانگتے، لیکن اسماعیل کے ہوتے ہوئے ابراہیم محمد کو مانگ رہے ہیں. کوئی بات تو ہے نا کہ انسانیت کی تکمیل اور اللہ کی قدرت کے اظہار کی تکمیل اگر ہوگی تو ذات محمد مصطفیٰ سے ہوگی. آقا چاہتے تو ایڑی مار دیتے، آقا چاہتے تو ایڑی مار دیتے، نہیں ماری. آقا نے کیا کہا اس موقع پر؟ حضور نے یہ بھی نہیں کہا بادلو آ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مارے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضور نے کوئی سوٹا بھی پتھر پر، بولو کوئی سوٹا بھی پتھر پر نہیں مارا. رسول پاک نے کیا کہا؟ فرمایا ایک آفتابہ لاؤ جسے تم اپنی زبان میں لوٹا کہتے ہو. صحابہ نے لوٹا سرکار کے سامنے رکھا. اس برتن میں میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا. جب رسول خدا نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھا تو کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کی 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب میں رہنے والوں کہو سبحان اللہ. اگر غور کرو تو تمہارے پنجاب کو بھی 5 تن پاک کے تاجور محمد کی 5 انگلیوں سے نسبت ہے. کہو سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کی 5 انگلیوں سے